بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 پڑھیں گے اب ہم۔ عہد شکنی کی سزا، اللہ کی طرف سے لعنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ جی نہیں پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے۔ جہاں پر میم آ جائے گا نا وہاں پہ بس ہمیں وقف کرنا ہے، وہاں کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ آگے پڑھیں یا پیچھے پڑھیں بس۔ جی میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ 12 نگراں مقرر کیے تھے ان واقعات کی طرف ہے کہ کفار نے جو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، چنانچہ جب ان سے عہد لیا گیا تو ہر قبیلے کا ایک سردار بنا دیا، نگراں بنا دیا کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، نگراں ہے، اس کے اندر یہ قبیلہ چلے گا تاکہ وہ عہد کی پابندی کریں۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اچھا قرض دیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اچھے قرض یا قرض حسن کا اصل مطلب تو وہ قرض ہے جو کوئی شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی نیک کام میں پیسے خرچ کیے جائیں۔ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ قرضاً حسنا، کہ اللہ پاک کو اچھا قرض دینا، یہ بھی اس میں ہے، اس کے معنوں میں آتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنا دینا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے تھے اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا، اعتبار نہ کرنا، لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
یعنی اس قسم کی شرارتیں تو ان کی پرانی عادت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کرتے رہیں گے، کہیں عہد کرتے وعدہ کرتے توڑ دیتے، کہیں بیچ میں ہی مل کے حملہ کر دیتے ہیں، کہیں سازشیں کرتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے بہت سارے قبیلوں کا سنا کہ عہد کر لیا تھا لیکن کفار کے ساتھ مل کے پھر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ لیکن آپ کو فی الحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سارے بنی اسرائیل کو کوئی اجتماعی سزا دینے کا حکم نہیں ہے، جب تک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے دیں گے، خود ان کو دیکھ لیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ ان قریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، اس آیت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے مذہبی اختلافات نے دشمنی اور خانہ جنگی اختیار کر لی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور سلفی اور پتہ نہیں کن کن فرقوں میں، ہم کس والے دین کو مانیں، ہم اسلام کو مانیں یا ہم کس دین کو مانیں۔ ان کو اپنا نہیں پتا کہ ان کے اپنے ہی چرچوں کے اندر، اپنے ہی ان کے اندر جو ہے اختلافات اتنے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رکھ دیے اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کے اندر کہ دشمنی اور خانہ جنگی میں وہ تبدیل ہو گئے۔ اپنے چرچوں کے اندر ان کے ہر چرچ میں الگ بائبل پڑھائی جا رہی ہے، ہر چرچ والا دوسرے کو نہیں مانتا۔ یہ اختلافات اللہ کی طرف سے ان کے اندر رکھے گئے کیونکہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے یہ ان اختلافات کی صورت میں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یہ روشنی یہ نور مبین نور کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب گمان یہی ہے، اور ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ یہ نور بھیجا گیا یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمہارے پاس، اور جو ہے وہ ایک کتاب بھیجی گئی جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ نے یوں تو اپنی آسمانی کتابوں کی بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی ضروری تھی، ساری نہیں بتائیں کہ کہیں ان کی بھی بے عزتی نہ ہو جائے۔ بہت سی باتیں ایسی تھی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، مگر ان پوشیدہ رہنے سے کوئی عملی یا اعتقادی نقصان نہیں تھا۔ اللہ پاک کہہ رہے اگر میرا نبی ان کو بھی ظاہر کر دیتا، میں اس کو حکم دیتا اس کو بھی ظاہر کر دو تو تمہاری کتنی رسوائی ہو جاتی۔ صرف وہ باتیں کھول کھول کر میرا نبی بتا رہا ہے جس کا اس کو حکم دیا ہے، اور باقیوں سے یہ درگزر کر رہا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جن کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ ہی ان کی شکل میں آ گئے ہیں، اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہیں، وہ یقیناً کافر ہو گئے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کا تبصرہ سنیے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز پر اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں، عیسائیوں کا پہلے بتا دیا کہ وہ معاذ اللہ اتنے کفر میں چلے گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی صورت ہی اس میں نظر آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں۔ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کس صورت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ کون سی سزائیں ہیں؟ بلکہ تم انہیں انسانوں کی طرح انسان ہو، انہی انسانوں کی طرح ہو جو اس نے پیدا کیے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دے دیتا ہے۔ آسمانوں پر اور زمین پر ان کے درمیان جو کچھ ہے تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہودیوں اور نصرانیوں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ مانتے تھے کہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے ہوئے، ان کو اندر یہ پتہ تھا، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا کفر کیا ہے، میرا شرک کیا ہے، مجھے سزا کیا مل رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل تھے کہ آخرت میں بھی کچھ عرصے کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں بھی۔ لہٰذا بتانا منظور یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے کسی خاص نسل کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اس کے قوانین سے لازمی طور پر مستثنا ہے، اس کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ لاڈلی ہے تو اللہ کا کوئی احکام اس پہ آتے ہی نہیں ہے، قوانین ہی نہیں آتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ہی کوئی اور قانون، اس طرح غلط ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سب سے لاڈلی اللہ کی قوم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دینا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہی نماز پڑھتے ہیں ہم پڑھیں گے ہی نہیں، انہی کی جماعت ہوتی ہے ہماری ہوتی ہی نہیں ہے، انہوں نے ہماری پڑھ دی، تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نسل کے ساتھ کسی کو میں نہیں بخشوں گا، کسی کی نسل اسے بخشوا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں، اس نے کوئی خاص نسل اپنی رحمت کے لیے مخصوص نہیں کر دی ہے، البتہ وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتوۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی،
یعنی یہ رسولوں کی آمد رکی ہوئی، اندر گیپ آ جانا، یہ لکھا ہے نا علی فترۃ من الرسل، فترہ کا مطلب ہے کہ ایک وحی سے دوسری وحی کے درمیان تک گیپ آ جانا، کیونکہ عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا فاصلہ تھا، 6 صدیوں کا فاصلہ تھا، جس کو کہا گیا فترہ، کہ ہم نے ایسے وقت میں اس نبی کو بھیجا ہے کہ جب وحی رکی ہوئی تھی، نبیوں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔